السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ایک ویلاگ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ کو کیلشیم کیوں زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے سپلیمنٹس کا بھی ذکر ہوا تھا جن کے اندر مختلف قسم کے یا اوٹ پٹانگ کہہ لیں کیلشیم سپلیمنٹس یا سالٹس ان کو اکٹھا کیا گیا جو کہ آپ کی باڈی کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ مجھے یہ لگا کہ بہت سارے لوگوں کو شاید اس ساری ڈسکشن کی اتنی زیادہ سمجھ نہیں آئی، تو آج کا یہ ویلاگ ذرا ڈیٹیل سے کرتے ہیں تاکہ وہ چیزیں جو کلیریفائی نہیں ہو سکیں وہ ہو سکیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جیسے کیلشیم کی کمی ہمیں بیمار کر سکتی ہے، ویسے کیلشیم کی زیادتی بھی ہمارے جسم میں اگر ہو جائے تو اس سے بھی ہمارا جسم بیمار پڑ سکتا ہے۔ ہمارا جسم اس چیز پر گہری نظر رکھتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر کیلشیم کی مقدار بہت زیادہ بڑھ نہ جائے۔ خون کے اندر کیلشیم کی مقدار کو برقرار رکھنے کے لیے باڈی کوشش کرتی ہے، یہ چیز آج سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم۔ تو خون کے اندر جو کیلشیم ہے یہ ایک بہت نیرو رینج کے اندر ہوتا ہے، یعنی 8.6 سے 10.5 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر۔ تو یہ ایک بہت نیرو رینج ہے، یعنی 8.6 اور 10.5 یہ بہت ایک کم فاصلہ ہے فگر کا۔ تو اگر خون کے اندر کیلشیم اس مقدار میں رہے تو جسم ٹھیک کام کرتا ہے۔ اگر یہ لیول 14 کو کراس کر جائے تو اس کو ہائپر کیلسیمک کرائسس بولتے ہیں، اور اس میں مریض کو بار بار پیشاب آتا ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، پیٹ میں درد رہ سکتا ہے، پٹھوں میں درد ہوتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، ہڈیوں میں عجیب سی چبھن کا احساس ہوتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ وہ بہت کنفیوزڈ ہے، وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا، جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، اور اگر زیادہ عرصے تک یہ لیول اسی طرح بڑھا رہے تو گردوں میں پتھری بننے کا خطرہ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ خون کی نالیوں کے اندر کیلشیم جمنے لگتا ہے، خون کی شریانیں سخت ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر لچک میں کمی آ جاتی ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک ہے ہماری کارڈیو واسکولر ہیلتھ کے لیے، ہمارے دل کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کا کیلشیم لیول اس حد تک بڑھ جاتا ہے، ان کو کیا اندر ایسے پرابلم چل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیلشیم ان کے جسم میں بڑھ جاتا ہے اور ان کے جسم کو اس سے نقصان ہونے لگتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کا پیراتھائرائڈ ہارمون زیادہ ایکٹیو ہو، زیادہ بن رہا ہو، یہ تھائرائڈ ہارمون جو ہماری گردن کے اندر ہے اس کے ساتھ کا یہ ایک گلینڈ ہے، اور اس کا کام کیلشیم میٹابولزم ہے باڈی کے اندر۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بلڈ پریشر کم کرنے والی ایک دوائی جن کو تھایازائڈ کہتے ہیں یا ہائیڈروکلور تھایازائڈ، اس کا مسلسل استعمال کر رہے ہیں۔ یہ پیشاب آور دوائی ہے، اس سے بلڈ پریشر ڈاؤن ہوتا ہے کیونکہ یہ پیشاب میں سوڈیم اور پانی کا اخراج کرتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو کیلشیم ہے اس کا اخراج روک دیتی ہے۔ تو جب پیشاب کے اندر کیلشیم نہیں نکلتا تو وہ خون کے اندر جمع ہونے لگتا ہے، اس وجہ سے اس کی مقدار خون کے اندر بڑھ جاتی ہے، اور اس کو ہم ہائپر کیلسیمیا بولتے ہیں۔ تو یہ ایک میکانزم آپ کو بتایا کہ کیسے یہ ادویات خون کے اندر کیلشیم کو بڑھا دیتی ہیں۔ ایک دو اور میکانزم ہیں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، مختصراً آپ کو بتاتا ہوں ورنہ بہت سائنٹیفک ہو جائے گی بات۔ جو میکانزم آپ کو بتایا اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی یہ ادویات کر رہی ہوتی ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ دوائی آنتوں سے خون کے اندر جو کیلشیم کی جاذبیت ہے یا ایبزارپشن ہے اس کو بڑھا دیتی ہے، تو خون کے اندر اس کا لیول بڑھ جائے گا۔ اور تیسرا سب سے اہم کاز ہے کیلشیم سپلیمنٹس کا دھڑا دھڑ استعمال۔ تو ظاہر ہے آپ کیلشیم زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کے خون کے اندر کیلشیم کا لیول بڑھ جائے گا، اور اس سے آپ کے جسم کو جو خطرات ہوں گے اس پہ میں آگے چل کے بات کر رہا ہوں۔ تو بہت لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے، اس سے آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ چینل پر اس لیے آتے ہیں کہ موٹی موٹی ڈسکشن وہ سنیں، پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ جو میکینسٹک لیول پہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے ان کا تھوڑا بہت تذکرہ میں کرتا چلوں۔ وہ مقصد صرف آپ کو انفارمیشن دینا نہیں ہے بلکہ آپ کو میکانزم سمجھانا بھی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ وہ میکانزم بھی جاننا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جسم میں تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو ایک خوش و خرم انسانی خلیہ نظر آ رہا ہے جس کے اندر کیلشیم پہنچ رہا ہے، اور یہاں پہ کچھ سیلولر فنکشنز کیری آؤٹ ہو رہے ہیں، کام ہو رہے ہیں۔ تو فار ایگزامپل ہم نے کیلشیم سپلیمنٹس لیا، اور وہ کیلشیم سپلیمنٹس یعنی کیلشیم ہمارے خلیوں میں پہنچا، تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خلیات کو کاربوہائیڈریٹس چاہیے، فیٹس چاہیے، پروٹینز چاہیے، منرلز چاہیے، کیلشیم بھی ایک منرل ہے، گلوکوز چاہیے، یہ سارے کے سارے چاہیے ہمیں ہمارے سیلز کو، تاکہ ہم ان سے انرجی بنا سکیں، جسم کو انرجی پرووائڈ کی جا سکے۔ تو ایونچولی جب یہ منرل کیلشیم ہمارے خلیات میں پہنچتا ہے تو ہمارے لیے سیل سگنلنگ کا کام بھی کرتا ہے، یعنی خلیات آپس میں ایک دوسرے سے جو بات چیت کرتے ہیں
اس میں بھی اس کا رول ہے. ہمارے پٹھوں کے خلیوں میں اگر یہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ پٹھوں میں طاقت آتی ہے، ہمارے پٹھے کانٹریکٹ اور ریلیکس ہوتے ہیں. ہمارے خلیوں میں یہی کیلشیم پہنچ کے ہمارے لیے انزائمز بناتا ہے، ہماری ہڈیوں دانتوں میں پہنچ کر ان کو مضبوط کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. مگر یہ کیلشیم اگر ہمارے خلیوں میں زیادہ مقدار میں پہنچ جائے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ انسانی خلیہ جو کہ کافی پریشان لگ رہا ہے. کیلشیم کی یلغار ہے اس کے اوپر، بہت زیادہ کیلشیم آپ نے لے لیا، یہ کیلشیم اس کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ خلیہ اس کو ناپسند کر رہا ہے. تو یہ جان کر آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ کیلشیم سپلیمنٹس کو ہمارا جسم کیوں ناپسند کرتا ہے، کیوں اتنا خوف زدہ ہے کہ یہ سارے کا سارا کیلشیم اس کے اندر نہ آ جائے. تو اگر یہ سارے کا سارا کیلشیم ہمارے خلیوں میں داخل ہو جائے تو اس سے ایک بہت ہی خطرناک عمل واقع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جس کو اپوپٹوسس کہتے ہیں. اپوپٹوسس ویسے بھی نارمل سیلز میں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اگر یہ کیلشیم ڈریون ہو تو یہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے. اپوپٹوسس یوں سمجھ لیں کہ ایک خودکشی ہے، سیلز اپنی مرضی سے خودکشی کرنے لگتے ہیں. اس لیے شروع میں بتایا تھا کہ کیلشیم ہمارے خون کے اندر اس مقدار کے اندر رہنا چاہیے. اگر یہ بڑھ گیا تو پھر سیل سویسائڈ شروع ہو سکتی ہے، ہمارے خلیے خودکشیاں کرنے پہ آ جاتے ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بہت سارا کیلشیم اندر آ گیا اور سیل بہت زیادہ سٹریس میں آ چکا ہے اس وقت. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ڈسٹرکشن ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. تو یہاں پہ ہم نے ایک سٹینڈرڈ انسانی خلیہ یا سیل ڈرا کر لیا. یہ کیلشیم چینلز ہیں، کیلشیم ان کے راستے سیل کے اندر داخل ہو رہا ہے. باقی یہ جو انفارمیشن ہے اس کو فی الحال اگنور کریں، جسٹ یہاں پہ نظر رکھیے. یہ انسانی خلیہ، اس کے اندر زیادہ مقدار میں اس وقت کیلشیم انٹر ہو رہا ہے. آپ سے غلطی یہ ہوگی کہ آپ نے ہفتوں مہینوں مسلسل اوور لوڈڈ قسم کے کیلشیم سپلیمنٹس فار ایگزامپل استعمال کر لیے. تو یہ جو انسانی خلیے کے اوپر موجود فطری کیلشیم پمپ ہے یہ ڈس ریگولیٹ ہو جاتا ہے یا بگڑ جاتا ہے اس کا نظام. اس کو کیلشیم پمپ بولتے ہیں، ڈس ریگولیشن آف کیلشیم پمپ. اب یہ کیلشیم جب اندر جاتا ہے تو سیل کے اندر ایسی مشینری موجود ہوتی ہے جو اس کیلشیم کی وجہ سے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. ایک تو باہر سے کیلشیم آ رہا ہے، دوسرا جو اندر کیلشیم بنانے کی فیکٹریاں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں. اور ایسی صورتحال میں اب آپ کے لیے دوہرے مسائل ہیں. نہ صرف باہر سے کیلشیم کا فلڈ آ رہا ہے بلکہ اندر جو کیلشیم بنانے والی فیکٹری ہیں وہ بہت تیزی سے اب آپ کے لیے کیلشیم بنا رہی ہیں اور اندر ایک کرائسس کا ماحول ہے. آپ نے نام سنا ہوگا گولجی باڈیز اور گولجی آپریٹس کا اور اینڈوپلازمک ریٹیکولم کا. وہ پاگل ہو جاتے ہیں اور وہ بھی کیلشیم چھوڑنے لگتے ہیں. اس سے خلیے کے اندر جو کیلشیم کا لیول ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو سارا میکانزم آپ کو نہیں بتا سکتا، تو پھر میڈیکل کی کلاس ہو جائے گی یہ. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جب کیلشیم بڑھے گا تو جو آپ کے مائٹوکانڈری ہیں وہ ڈسٹروائے ہونے لگیں گے، وہ ڈیمیج ہونے لگیں گے. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جو انرجی پروڈکشن کا سارا اہم کام ہے وہ مائٹوکانڈریا کا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا زیادہ فلڈ جب کیلشیم کا یہاں موجود ہوگا تو آپ کے مائٹوکانڈریا بھی فیل ہونے لگیں گے، آپ کے لیے انرجی پروڈیوس نہیں کر سکیں گے. خلیے کے اندر کچھ ایسے انزائمز ہوتے ہیں جن کا نام ہے کیسپیزز. تو اپوپٹوسس کا جو عمل میں نے شروع میں بتایا تھا یہ دراصل قدرتی طور پہ بھی ہماری باڈی کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے نئے خلیے بن رہے ہوتے ہیں اور پرانوں نے مرنا ہوتا ہے. تو جو پرانے خلیے مر رہے ہوتے ہیں ان کی پروگرامنگ ہماری باڈی خود کر رہی ہوتی ہے، اسی کو اپوپٹوسس کہتے ہیں. لیکن اگر فار ایگزامپل کسی کیمیکل کی وجہ سے یا کسی دوائی کی وجہ سے یا کسی منرل کی وجہ سے جیسے کیلشیم ہے یہ عمل تیز ہو جائے، اپوپٹوسس کا عمل تیز ہو جائے تو یہ ڈیتھ بڑھ جاتی ہے اور ہمارے سیلز بہت تیزی سے مرنے لگتے ہیں. اور یہی کچھ ہوتا ہے کہ اسی عمل کے دوران کیلشیم کی وجہ سے کیسپیسز نامی انزائم وہ اور زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور یوں سیلز کے مرنے کا عمل بے انتہا رفتار پکڑ لیتا ہے. خودکشی کا عمل سپیڈ اپ ہو جاتا ہے، توڑ پھوڑ تیز ہو جاتی ہے اور اس سے جسم کو ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے. اس کے علاوہ سیلز کے اندر جو ڈی این اے ہوتا ہے وہ فریگمنٹ ہونے لگتا ہے، ٹوٹنے لگتا ہے. سیل اوور آل چھوٹا ہونے لگتا ہے یہ ساری چینجز ہونے کے بعد، جس کو ایٹروفی کہتے ہیں. اور اس کے بعد سیل ڈیتھ ہوتی ہے، سیل مر جاتا ہے. تو اس لیے پلیز احتیاط کیجئے. میرے خیال سے اب باقی کچھ زیادہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کیلشیم کا زیادہ ہونا ہمارے جسم کے لیے کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے. اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے. دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ.